محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ماہ رمضان المبارک کی فضیلت و اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہم سے پہلے والے لوگوں پر عشاء سے لے کر دوسری رات کے آنے تک روزہ ہوتا تھا، جیسا کہ ابتدائے اسلام میں بھی یہی دستور تھا۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ماہ مقدس گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ روزے ہجرت کے دوسرے سال فرض کیے گئے ہیں۔ یہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اس کے وجوب کے منکر کی تکفیر کی جائے گی۔ احادیث مبارکہ میں اس ماہ مقدس کے بکثرت فضائل منقول ہیں، جن میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پورا ماہ رمضان میں ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہے، اور اللہ کی جانب سے ندا دینے والا اس طریقے سے ندا دیتا ہے کہ اے نیکیوں کے متلاشیوں، متوجہ ہو جاؤ، اور اے گناہوں کے طلبگاروں، رک جاؤ۔ پھر وہ کہتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جسے بخش دیا جائے؟ ہے کوئی سائل جسے عطا کیا جائے؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کی جائے؟ اللہ اکبر! اللہ کی رحمت کتنی وسیع و عریض ہے، اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، اللہ اپنے بندوں پر کتنا رحیم و کریم ہے کہ صبح ہونے تک یہ ندا ہوتی رہتی ہے، اور اللہ رب العزت ہر عید الفطر کی رات 10 لاکھ ایسے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے جن پر عذاب واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے ایمان اور طلب ثواب کے لیے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ دوسری جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، انسان کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزہ کے، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، اور اے بندے مومن، تجھے ایسی عبادت کافی ہے جسے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات سے منسوب کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ماہ رمضان میں میری امت کو 5 چیزیں دی گئی ہیں جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ عمدہ ہے۔ ان کے افطار تک فرشتے ان کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اس ماہ میں سرکش شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر دن جنت کو سنوارتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، عنقریب میرے نیک بندے اس میں داخل ہوں گے، ان سے تکلیف و اذیت دور کر دی جائے گی، اور اس مہینہ کی آخری رات انہیں بخشا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اس ماہ رمضان المبارک کی برکت سے تمام آفات و بلیات کو دور فرمائے، اور ہم سبوں کو
زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔